جی ناظرین السلام علیکم. سوٹ شوٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج اتوار کا دن ہے اور شادیوں کا بڑا سخت سیزن چل رہا ہے. ایک دن میں 3-4 شادیاں آپ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کا ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. جتنی شدت سے سردی بڑھ رہی ہے اتنی شدت کے ساتھ شادیوں کی تقریبات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر طرف یہ معاملہ ہے. دھند بھی بڑھتی جا رہی ہے, شادیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور مطلب یار سمجھ نہیں آتی کہ آپ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں آپ انکار نہیں کر سکتے اور 1 2 3 فنکشن ایک دن میں ابھی تک اٹینڈ کر چکے ہیں اور لگتا ہے کہ اب نوبت وہاں تک آ جائے گی کہ جب یہ فنکشن ایک دن میں 4 بھی ہو جائیں گے اور تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے لوگوں سے میٹ اینڈ گریٹ کرنا, لوگوں سے ہاتھ ملانا ملنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ٹریول میں ہی سارا وقت گزر جاتا ہے. لیکن اس دوران جب کہ شادیوں کی ہمہ ہمی چل رہی ہے, سیاسی ہنگامہ اپنے عروج پر ہے, تو کچھ باتیں جن کا تذکرہ آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے, وہ کچھ خبریں جو بڑی امپیکٹفل خبریں ان کے اوپر بات کریں گے. ایک پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی وہ آپ کو اس کی طرف توجہ مرکوز کرانی تھی. میرے خیال میں وہ انٹینشنل ہے, بظاہر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان انٹینشنل ہے, غلطی سے ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے خود ساختہ 7 لوگوں کی مدد سے منتخب چیئرمین بنے ہیں بیرسٹر گوہر, اور وہ لگتا ہے ایک معتدل قسم کے آدمی ہیں اور وہ حالات کو طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلے کا نشان بھی قبول ہے, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, ہم بڑے نظم و ضبط کے حوالے سے طریقے سے چلنے والے لوگ ہیں, ہم فوج کے خلاف کوئی بات نہیں چاہتے, ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں. اور ایک اور کیریکٹر ابھر کے سامنے آیا ہے اور وہ کیریکٹر ہے شیر افضل مروت. اصل میں پی ٹی آئی کا جو زومبیز والا کراؤڈ ہے نا, وہ والا کراؤڈ جو بغیر سوچے سمجھے عمران خان کے پیچھے چلتا تھا, وہ شیر اس کے لیے بیرسٹر گوہر کی حیثیت کوئی نہیں ہے. اس کے لیے اصل تازہ واردات جو کرنے والا لیڈر ہے وہ شیر افضل ہے, کیونکہ وہ ویسی بونگیاں مارنے کی ایبلٹی رکھتا ہے جیسے عمران خان مارتے تھے. کیونکہ یہ وہ کراؤڈ ہے جو کہتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے چین اور جرمنی اور جاپان کی سرحد ملتی ہے تو پھر ملتی ہے, پھر ملانی ہے. تو اگر پاکستان کے 12 موسم ہیں تو پھر 12 موسم ہیں, ختم بات, پیریڈ. تو یہ وہ والا کراؤڈ ہے اور شیر افضل مروت میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کی. تو وہ دوسری سائڈ سے قاضی فائز عیسیٰ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف تھوڑا انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کی باتیں نہیں مانتے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ باعث قسم کے جج ہیں, چیف جسٹس تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف سے ٹھنڈا اور دوسری طرف سے تھو, یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ انٹینشنل ہے. یہ دونوں پارٹیاں کہیں بہت سوچ سمجھ کے ان کی گئی ہیں, جس میں بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت گڈ کاپ بیڈ کاپ کٹھے سامنے لائے گئے ہیں. یہ کس کی اسٹریٹجی ہے, کون پی ٹی آئی کو یہاں پر لایا ہے, اس کے حوالے سے بات کریں. پی ٹی آئی کے ایک رہنما عمر ڈار, عثمان ڈار کے بھائی, لاہور سے کیفے الانتو سے انہیں گرفتار کیا گیا. اچھا, پنجاب پولیس انہیں گرفتار کیا گیا, مقدمہ درج ہوا, پنجاب پولیس نے گرفتار کیا, پھر عدالتوں والی کارروائی شروع ہو گئی. لیکن ان کے خلاف جب کوشش کی گئی کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو 30-35 افراد نے گرفتار کیا. پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا اور 30-35 افراد نے پولیس کی وردی میں انہیں اغوا کیا گیا.
اچھا یہ کافی سنگین الزام ہے. تو کیفے الانتو کے جو کہ بڑا اچھا کیفے ہے لاہور کا، ایلیٹ کلاس کا کیفے ہے، وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کیفے کے اندر، ظاہر ہے آج کل جتنے ماڈرن کیفیز ہیں ایلیٹ کلاس کے، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتی ہے، ان کے اندر جا کر وہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے لیں. تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی، اور یہ کوئی رات 10:30 بجے آئے، کوئی 11:30 پونے 12 بجے کے قریب وہاں سے نکلے، تو یہ فوٹیج وہاں سے غائب ہے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے کیفے الانتو کے خلاف، جس میں انہیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ عمر ڈار کی اغوا میں کیفے الانتو ملوث ہیں، اور ملوث ہے، اور اس کو روکنا چاہیے اور اس کے خلاف بات کرنی چاہیے اور یہاں پر بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور عمر ڈار کو اسی نے اغوا کیا. ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار شخص چلا رہا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک کام شروع ہو گیا ٹویٹر پہ تو وہ کیسے روک سکتا ہے. تو وہ اب بس بائیکاٹ کیفے الانتو شروع ہو رہا ہے. عمر ڈار کی صاحبزادی نے بھی کیفے الانتو کے اندر کھڑے ہو کر بھی ایک ویڈیو بنائی اور بتایا کہ یہ وہاں پر سیٹ ہے، یہاں پہ میرے والد کھانا کھا رہے تھے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پیچھے لوگ ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، ادھر یہ بیوٹی پارلر ہے، یہ وہ اسٹریٹ ہے، یہاں پر یہ دکانیں موجود ہیں، سب کی فوٹیج غائب ہے تو حیران کن واقعہ. تو جو ہے پھر اس کے بعد وہ بیچارے ابھی تک تلاش میں ہیں اس سی سی ٹی فوٹیج کی. لیکن اس میں کیفے الانتو کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کا اس طرح اٹھائے جانا غلط بات ہے، اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں کسی ریسٹورنٹ کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیفے الانتو بیچارہ کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ تو میرے خیال میں اگر آپ نے پولیس نے اٹھایا ہوگا، پولیس کے خلاف اگر آپ چلائیں کیمپین تو وہ زیادہ مناسب رہے گی. کسی کا کاروبار تباہ کر دینا تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. اور اس طرح کے بہرحال اس طرح کے سٹنٹس یا اس طرح کے واقعات چلتے رہتے ہیں، اور اس پہ نا ابھی آگے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. ابھی کیفے الانتو کے خلاف کوئی مزید کاموں کو پتھراؤ شتھراؤ بھی کوئی توقع ہے کہ یہ کر کے ہی جائیں گے. لیکن تیسرا سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا سبجیکٹ بھی بڑا ٹرینڈ ہو رہا ہے، اور وہ یہ اکانومسٹ والی سٹوری کا ہو رہا ہے. اس پہ آج ہمارے دوست ہیں فخر درانی، اور اس میں جنگ اور دا نیوز میں لیڈ بھی لگی ہوئی ہے. کیا جیل سے کوئی قیدی خط لکھ سکتا ہے یا کوئی آرٹیکل، پولیٹیکل آرٹیکل لکھ سکتا ہے؟ اکانومسٹ میں لیٹر کیسے پہنچ گیا؟ مضمون پہنچا کیسے؟ کیا عمران خان وہ خط لکھ سکتے ہیں؟ مضمون لکھنے کی ابیلٹی ہے؟ اور وہ جیل سے اسمگل کیسے ہو گیا؟ پھر اکانومسٹ بار بار شیئر کیوں کر رہا ہے؟ پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کل گئے اور کوئی بہت اسٹرانگلی ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنے حکومت کے کیس کو. پھر انہوں نے وعدہ کیا، حکومت پاکستان نے، مرتضیٰ سولنگی کی ظاہر وزیر اطلاعات میں، انہوں نے وعدہ کیا حکومت پاکستان اکانومسٹ کو خط لکھے گی، اور وہ خط لکھا جائے گا اکانومسٹ کو کہ ویسے سختی لائی جائے گی جیسے پی ٹی آئی کی دور میں جنگ نیوز کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کی لائی گئی تھی. لیکن کیا اس طرح کی سختی لائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ خط لکھ دیا گیا ہے یا نہیں؟ اور رؤوف حسن پی ٹی آئی کے ترجمان اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. فخر درانی کی سٹوری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ کلیئرٹی آپ کے پاس ہو، آپ کو پتہ، آپ نے کہیں ڈسکس کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ پاکستانی قوانین ہیں کیا، کہاں کہاں یہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہے، کیا کیا اختیارات ہیں. 1978 کا
ایک قانون ہے، اس قانون کا مجھے ذرا پڑھ لینے دیں. پاکستان پرزنرز رول 1978، اور اس کا رول نمبر ہے 265، یعنی 265، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے واشگاف الفاظ میں کہ ہفتے میں ایک دن قیدی جو ہے وہ، اور یہ ایلیٹ کلاس کے پولیٹیکل قیدیوں کی بات ہو رہی ہے کہ قیدی ایک دن خط لکھ سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قیدی وہ خط جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کو دکھانا ہوگا، اور وہ اس کا پڑھ کر متن دیکھنے کے بعد وہ خط پوسٹ کرا سکتا ہے. دوسرا اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ خط سیاسی نوعیت کا نہیں ہوگا. اچھا، یہ 1978 کی بات ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آ چکا تھا، بھٹو صاحب جیل میں تھے، تو یہ قوانین انہی کے زمانے میں بنے ہوں گے. بھٹو صاحب کی وہ جو کتاب ہے کہ اگر مجھے قتل کیا گیا، اسی زمانے میں لکھی گئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ٹیشوز پر، ٹوائلٹ پیپرز پر اور قمیضوں کی آستینوں پر لکھ کر بہت سارے نوٹس باہر بھیجے. تو وہ اس زمانے میں لکھے تھے، اور وہ بڑی زبردست کتاب تھی، تو وہ بھی اسمگل کر کے لکھی تھی. لیکن بھٹو صاحب کی اس سے پہلے بہت سی کتابیں آ چکی تھیں. میرے خیال میں بھٹو صاحب تو بہت عالم فاضل آدمی تھے. بھٹو کی سب سے بڑی کتاب جس کا بہت کم ذکر ہوتا ہے وہ تھی تھرڈ ورلڈ نیو ڈائریکشنز. پاکستان میں لوگوں نے کم پڑھی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ سب سے اہم کتاب ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی. تو بھٹو صاحب کی کتاب کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، تو وہ بھی اسی طرح لکھی گئی تھی. لیکن یہ کیس ڈیفرنٹ ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان خود لکھ نہیں سکتے، وہ کوئی بڑے ایسے رائٹر نہیں ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی پولیٹیکل رہنما ہوتے ہیں وہ خود نہیں لکھتے، وہ بس گائیڈ لائن دیتے ہیں، کوئی ان کے لیے لکھتا ہے. حکومت پاکستان کا یہ کلیم ہے کہ یہ کسی گوسٹ رائٹر نے لکھا ہے، اور عمران خان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں، اس نے عمران خان پڑھ کے یہ اکانومسٹ میں چھپوا دیا. مرتضیٰ سولنگی نے، وزیر اطلاعات نے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ ہم اکانومسٹ میں اس کی شکایت کو ایک خط بھی لکھیں گے. اچھا، اس ٹویٹ کے نیچے رپلائی کے اندر اکانومسٹ نے پھر وہ لیٹر لکھ دیا، وہ پورا عمران خان کا مضمون دوبارہ چھاپ دیا. یعنی اکانومسٹ کوئی شرمندہ نہیں ہے. اچھا، اس سے وہ عمران خان کا پروفائل بڑھا رہے. اچھا، یہ یاد رکھنا چاہیے اکانومسٹ جو ہے وہ ایلیٹس کا، بڑا لوگوں کا جو ہے وہ امیروں کا جریدہ ہے. تو لوگ اس کا تعلق بنا رہے ہیں گولڈ سمتھ فیملی سے. تو گولڈ سمتھ فیملی ہمارے آپس کے بس کی بات نہیں ہے، یا پاکستانی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پھر جمائمہ گولڈ سمتھ کا ہی معاملہ ہے. وہی سنبھال سکتے ہیں اور وہی چھپوا سکتے ہیں. عمران خان نے لکھا نہیں ہوگا. مرتضیٰ سولنگی نے یہ کہا کہ میں خط لکھوں گا اور اکانومسٹ کو، لیکن اطلاعات کے مطابق وہ خط نہیں لکھیں گے، نہ خط کی ان کی تیاریاں ہیں. اور کل شہزاد اقبال کے شو میں وہ تھوڑا سا گھبرائے بھی اس سوال پر کہ کیا خط لکھ لیا ہے، تو انہوں نے کہا جی خط لکھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایسا کون سا خط ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہ تو عجیب سی بات انہوں نے کی. لیکن یہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو رہا. اچھا، پاکستان میں اکانومسٹ کی سٹوری اور یہ اتنا میٹر کر ہی نہیں رہا. یہ بالکل میٹر نہیں کر رہا، اس لیے کہ انگریزی لوگ جانتے نہیں ہیں. اکانومسٹ پھر بھی اچھا، انگریزی جاننے والوں میں سے بھی بہت سے ایلیٹ کلاس تک ہی اکانومسٹ کی ایکسیس ہوتی ہے. $400 اس کی سالانہ سبسکرپشن ہے، تو بہت کم لوگوں تک یہ پہنچ سکتا ہے. اچھا، اب اس لیول پر جانے کے بعد پاکستانیوں کے لیے تو یہ ریلیونٹ رہا نہیں. پاکستان تو دیسی ہیں، 10 روپے کا اخبار پڑھتے ہیں.
یا فیس بک اور ٹویٹر یا یوٹیوب جو فری ہیں ان تک محدود ہوتے ہیں، اس پہ آپ جو مرضی چلا دیں۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بہت ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ پاکستان سے دور بیٹھے ہیں وہ تو عمران خان کو اس وقت نیلسن منڈیلا سمجھ رہے ہیں، انہیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کی دھنائی کی ہے، جو تباہی پھیری ہے اس ملک کی، جو کرپشن کی ہے، جو فرا گوگی، جو بشرا بی بی، جو توشہ خانہ، جو گھڑیاں بیچ کے کھا گئے، دنیا تو انہیں نیلسن منڈیلا سمجھ رہی ہے۔ اور جتنا سٹرونگ انٹرنیشنل کلاؤٹ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ کوئی پتہ نہیں اس کو نوبل پیس پرائز ٹائپ کی چیز دلوا دے۔ حالانکہ نیلسن منڈیلا کی سٹرگل اور عمران خان کی سٹرگل میں بہت فرق ہے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا۔ تھوڑا سا اگر آپ کو پتا ہو نیلسن منڈیلا کی سٹرگل کا، نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہا اور ایک چھوٹے سے کیوبیکل کا 6x6 کا کیوبیکل تھا وہ، اور سارا دن روڑی کوٹتے تھے، اور ایک نظم تھی جو نیلسن منڈیلا ڈیلی پڑھتے تھے، کیونکہ وہ نظم بہت ظاہر ہے اتنے مشکل حالات میں۔ اور جن لوگوں نے سب سے زیادہ نیلسن منڈیلا پر ظلم کیا، نیلسن منڈیلا جب حکومت میں آئے، صدر بنے، نیلسن منڈیلا نے سب سے پہلے ان کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یہ سب سے ان پاپولر ڈیسیژن تھا نیلسن منڈیلا کے لیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ بلیکس پر بہت ظلم ہوا تھا، کالے لوگوں پر گوروں نے بہت ظلم کیا تھا، اور نیلسن منڈیلا کی ساری زندگی کی جد و جہد اس بات پہ تھی کہ کالے لوگوں پر بہت ظلم ہوا، وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کالے لوگ جو تھے وہاں کے، وہ انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن نیلسن منڈیلا نے کسی شخص کو انتقام نہیں لینے دیا، معافی، سب کو معافی دے دی۔ تو اس کا، اور عمران خان اور نیلسن منڈیلا، امیجن جس شخص نے عمران خان کو شوکت خانم کے لیے 50 کروڑ روپیہ اور زمین دی، عمران خان سب سے زیادہ گالی اس کو دیتا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اور کتنا فرق ہے۔ جس شخص کو بیسک ڈپلومیسی کی سمجھ نہیں ہے، جس نے ساری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرا دیے، جس شخص پر جس نے بھی احسان کیا اس شخص نے اسی شخص کو کاٹا۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان کو ساری عمر جنرل باجوہ کے پاؤں میں بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان 100 سال تک اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے اگر جنرل باجوہ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ سی پیک شروع ہو جائے گا اور پرو امریکن رجیم ختم ہو کے پرو چائنا رجیم ختم ہو جائے گی، تو وہ جلدی انہوں نے عمران خان کو تیار کر کے ڈونکی راجہ ٹائپ کی ایک کیمپین شروع کرا کے عمران خان کو بنایا، تاکہ اپنے جو امریکن آقا ہیں ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی لیگسی یہی چھوڑ کے گئے کہ ہم نے کم از کم چائنا کو اپنے دور میں سی پیک پاکستان میں نہیں شروع کرنے دیا۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، آنے والے دور میں بھی یہ سب کچھ اتنا سہل نہیں ہوگا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ الیکشن ہوں گے وقت پر، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن کے بعد سب کچھ پرو چائنا ہو جائے گا، امریکن شکنجوں سے ہم نکل آئیں گے، اتنا سہل نہیں ہوگا، بالکل اتنا سہل نہیں۔ کوئی سانحہ ہوگا، کوئی اختلاف ہوگا، یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے امریکی آقاؤں کو منظور نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ میں ہو، عدلیہ میں ہو، میڈیا میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، کچھ لوگوں کا رزق امریکہ سے ہی آتا ہے۔ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ بسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ کنے داروں کے ہوتے ہیں، آپ میرے سے بہتر یاد ہیں۔
ایک آخر میں بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ بڑے مزے کی گیم ہو رہی ہے اور یہ انٹینشنل ہے، شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر والی۔ دیکھیے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو یہ پسند آتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہو جو ہر ایک کو گالی دینے والا ہو، جو لوگوں کو گالیاں دے، جو بدتمیزی کرے، جو احمقانہ حرکتیں کرے، جو بونگیاں مارے۔ وہ ساری خوبیاں شیر افضل مروت میں ہیں۔ جو اچانک امریکہ جا کے کہے کہ میں جا کے شاہد خاقان عباسی بڑا کہتا ہے گرفتار کرو، ہم نے گرفتار کر لیا، اور آگے سے وہ زومبیز جن کے دماغ بند ہیں وہ تالیاں بجائیں، جو کہتا ہے نواز شریف کا تو دیکھو میں ایسی اتروا لوں گا وزیر اعظم پاکستان، اور آگے کھڑے ہوئے لوگ واہ 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 کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں۔ سیریسلی اس طرح کے لوگوں کا کراؤڈ ہے جو پسند کرتا ہے، تو شیر افضل مروت ان کے لیے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے۔ لیکن عمران خان اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کا دور بھی تھوڑا تھوڑا گزر چکا ہے۔ ادھر حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ادھر 9 مئی والی فوٹیجز روز چل جاتے ہیں، ادھر ٹویٹر پہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والوں کے خلاف ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے، اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کی سختی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ سچویشن اب چینج ہو چکی ہے۔ تو پھر اس کے لیے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر بیرسٹر گوہر ذرا بال چھل بنے ہوئے تمیز سے بات کرنے والے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں عدلیہ کے فیصلے پہ پورا اعتماد ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم اور بلے کا نشان ہم بالکل رکھیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا جب بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیجئے گا تب بھی 2 آرگومنٹ ہوں گے۔ شیر افضل مروت کہیں گے ہم بلے کے نشان کے بغیر الیکشن نہیں لڑیں گے، بیرسٹر گوہر کہیں گے کہ نہیں ہم انتخابات کا بائیکاٹ بالکل نہیں کریں گے۔ ہر معاملے پہ 2 رائے ہوں گی، اور بعد میں جب کسی وقت انہیں ضرورت پڑے گی اس وقت یہ لگے گا کہ یہ تو کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو اس وقت کہا تھا، اس وقت یہ اپنی ضرورت کے مطابق کبھی شیر افضل کو باپ بنا لیں گے، کبھی بیرسٹر گوہر کو باپ بنا لیں گے۔ یہ اپنی ضرورت کے مطابق والد کے انتخاب کو ترجیح دیں گے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ یہ سلسلہ ابھی چلتا رہے گا، لیکن وہ جو زومبیز کلاس ہے نا وہ بڑی تسلی ان کو شیر افضل مروت ہی دیتے۔ دوسرا پاپولیرٹی، لوگ یہ میں آپ کو انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس حوالے سے بھی کل بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔ انتخابات کا شور نہیں مچ رہا، کچھ نہ کچھ۔ اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے، انتخابات تو ہو رہے ہیں 8 فروری کو، جو مرضی کر لیں، سینٹ کہے یا کچھ جو مرضی کہے، لیکن انتخابات کے کیمپین کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ یہ بڑی انٹیلیجنٹ چال ہے۔ اب نون لیگ کے پاس 2 کینڈیڈیٹ ہیں، فرض کیجئے ایک حلقے میں، وہ آخری وقت تک کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے۔ اگر 10 تاریخ تک انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، وہ 9 تاریخ کو اناؤنس کریں گے تاکہ 10 تاریخ تک دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے جو رہ جائے گا وہ دوسری جماعت میں نہ چلا جائے۔ یہ پولیٹیکل ان کی اسٹریٹجی ہے، اور انٹیلیجنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ تحریک انصاف کی شہرت یا پاپولیرٹی آپ دیکھیں گے اس وقت تک ہے جب تک مریم نواز اور نواز شریف میدان میں نہیں اترتے۔ جس لمحے مریم نواز شریف میدان میں اتریں گے، میڈیا پہ اس وقت ویکیوم ہے، کوئی بڑے بڑے جلسے نہیں نظر آ رہے۔ انڈیویجولی خواجہ آصف وغیرہ نے کوئی شروع کر دی ہے کیمپین، سعد رفیق نے کیمپین شروع کر دی ہے، لیکن بڑے بڑے جلسے ابھی نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جس وقت بڑے جلسے نظر آنا شروع ہوں گے پھر یہ ویکیوم فل ہو جائے گا۔ پھر نہیں نظر آنے یہ چھوٹے موٹے سروے کہ یہ جیت رہا ہے اور تحریک انصاف کے اتنے ووٹ ہو گئے۔ پھر صرف ڈنکا بجے گا نون لیگ کا۔ اور ہمارے دوست حسن ایوب جو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے ہیں
کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور نون لیگ کے لیے چین لکھ رہا ہے. یہ بالکل باعث کامنٹ نہیں ہے, یہ ریئلسٹک کامنٹ ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب 8 فروری کے بعد کیا ہونے والا ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.